معاملے میں، دین کو سمجھنے کے معاملے میں، اسے پریکٹس کرنے کے معاملے میں عقل کا استعمال کس حد تک کیا جائے گا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین میں ہر چیز عقل سے نہیں دیکھی جاتی، آپ کو جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے بس اس کو مان لینا ہے، آپ کو عقل آپ کی چاہے تسلیم کرے یا نہ کرے، عقل کا عمل دخل کتنا ہوگا؟ دیکھیے بھائی، اللہ اور رسول کو ماننے کے لیے بھی عقل ہی سے کام لینا پڑے گا، ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ اور رسول کو میں نے کس حیثیت سے مانا؟ اس حیثیت سے مانا کہ اس کائنات کا خالق صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ میرا آقا بھی ہے، وہ رب الناس بھی ہے، وہ الہ الناس بھی ہے، میرا معبود بھی ہے، وہ ملک الناس بھی ہے، میرا بادشاہ بھی ہے، حکم دے گا میں اطاعت کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں کروں گا، ہر حال میں کروں گا، یہ ایک عقلی فیصلہ ہے میرا، کہ میں نے بے عقلی سے نہیں کیا۔ یعنی جب میں نے یہ تسلیم کر لیا عقل سے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک خالق ہونا چاہیے، اور پھر کسی ہستی کو میں نے خالق مان لیا، اور پھر یہ بھی عقلی طور پر مان لیا کہ قرآن اس کی کتاب ہے، اور اپنی عقل سے قرآن کو بھی پہچان لیا، پیغمبر کو بھی پہچان لیا، تو اب آگے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہاں عقل کا استعمال کرنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ سرکشی ہے، وہاں کیوں کروں گا؟ اچھا، یعنی اب تو حکم آئے گا مانوں گا، سر تسلیم خم۔ البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ میرا پیغمبر اور میرا پروردگار حکم دیتے وقت بھی سمجھاتا ہے کہ وہ کیوں دے رہا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن وہاں ماننے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے گا تو مانوں گا، نہیں، وہ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ میرا خالق ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہ فلاں آدمی آپ کا باپ ہے، یہ آپ نے مان لیا نا، علم و عقل سے مانا ہے، کسی وہم میں تو نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد باپ کی اطاعت کرنا اور اس کی بات کو ماننا بجائے خود عقل کا تقاضا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں جب اللہ کی اطاعت کرتا ہوں یا پیغمبر کے کسی حکم کو سننے کے بعد اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہوں، تو یہ میں ٹھیک اپنی عقل کے تقاضے کو پورا کر رہا ہوں، یہ میں کوئی خلاف عقل کام نہیں کر رہا۔ یہاں پر عقلی سوال کرنا یا یہ کہنا کہ پہلے بات میری سمجھ میں آئے گی تب مانوں گا، خلاف عقل ہے، کیونکہ پہلے میں تسلیم کر چکا ہوں کہ یہ میں ایک عقلی مقدمے کو پہلے مان چکا ہوں۔ ٹھیک تو ہے، عقلی مقدمات کی کرولریز ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے جو پہلی بات مان لی کہ یہ میرا مالک کائنات کا خالق ہے، ٹھیک ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، یہ میرا بادشاہ حقیقی ہے، یہ مان لیا نا آپ نے۔ یہ ماننے کے بعد وہاں سے حکم آیا ہے۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں آئے گا تب میں مانوں گا، تو آپ بالکل عقل کے خلاف کھڑے ہیں، آپ کی یہ بات بے عقلی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب کبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلا مقدمہ ہی غلط قائم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نے عقل سے مانا تھا آپ اسی کی کرولری کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہی رویہ صحیح ہے کہ جب میں نے علم و عقل کی بنیاد پر اللہ کو مان لیا، اللہ کے پیغمبر کو مان لیا، تو میں نے ان کو اس حیثیت سے مانا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ رسول مانا ہے، حکیم اور فلسفی نہیں مانا۔ صحیح ہے، رسول کے مقابلے میں سرکشی کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ کروں گا تو خلاف عقل کروں گا۔ اس لیے جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ بنیادی عقلی مقدمات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہم نے اللہ کو مان لیا، اس کے پیغمبر کو مان لیا، اب ایسا ہوتا ہے نا بعض معاملات میں ہم عقل کو استعمال کرتے ہوئے علت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علت کبھی سمجھ میں آتی کبھی نہیں آتی سمجھ میں، تو یہ تو کر سکتے ہیں۔ خدا جب حکم دیتا ہے تو علت خود بتا دیتا ہے، جب ہمیں اس کی بنیاد پر کسی دوسری چیز پر اس کا اطلاق کرنا ہوتا ہے تب علت کو تلاش کیا جاتا ہے یا متعین کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو عملی اجتہادی ہے، رائٹ، یہاں تو ہم نے عقل استعمال کرنی ہے اپنی، کرنی ہے۔ لیکن جب حکم آ گیا، مثال کے طور پر کہا کہ نماز، بظاہر تو دیکھیے نا کہ مجھے وضو کرنا ہے، مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے 5 وقت لبیک کہنی ہے اللہ تعالیٰ کی صدا پر، تو میں جاتا ہوں، میں جا کے خدا کے سامنے جھکتا ہوں، تو مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کیوں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ روزہ ہے، یعنی نماز کا حکم بیان کیا تو فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بات علم و عقل کی روشنی میں سمجھائی جا سکتی ہے۔ روزے کا حکم دیا گیا تو بتایا گیا کہ لعلکم تتقون، تمہیں حدود کی نگہداشت کی تربیت دینا مقصود ہے۔ وہ کون سا حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا؟ بعض جگہوں پر علت بالکل بدیہی ہوتی ہے، الفاظ میں بیان نہیں ہوتی، بعض جگہوں پر بیان کر دی جاتی ہے، لیکن یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا کسی ماننے والے کا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں کہ ہم اندھے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بہت بڑے عقلی مقدمے کی بنیاد پر مان لیا ہے، فلسفی اور حکیم نہیں مانا، خدا کا رسول مانا ہے، اس اتھارٹی کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔